بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں دو نوعمر لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا نام مقصود۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امانت کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اسے ان کے گھر کے حالات کا علم تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہاں سے انہیں جو کچھ ملتا تھا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ میں رکھتے تھے، جس سے وہ گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ یہ دونوں بڑی ہمت اور لگن کے ساتھ امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ احسان اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امانت بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی، اسی لیے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیتا رہتا تھا۔ وہ مشورے ایسے ہوا کرتے تھے کہ امانت باخوشی ان پر عمل کرتا تھا۔ اسی کی مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی 2 پہیوں کی ہاتھ گاڑی بھی بنوا لی تھی۔ جو لوگ زیادہ سامان خریدا کرتے تھے، امانت ان کو وہ سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا تھا اور احسان اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ گاہک اسے لے جانا چاہتا تھا۔ گاہکوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جائیں۔ امانت اس کام کے لیے اپنے گاہکوں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ کام احسان اور مقصود مل کر کرتے تھے، اس لیے اس نے ان کی اجرت میں 5 درہم ماہانہ کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ 5 درہم ان کی محنت کا انعام تھا۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں۔ گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس نے گلے میں پڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھرے اور انہیں اپنی سائیڈ کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور مونچھیں تھی اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کوئی بہت امیر و کبیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام گوہر سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہیں میرے گلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں۔
اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے، کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل جائے گا؟ اپنی تعریف سن کر ایمانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر ایمانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا۔ باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھی۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ ایمانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران ایمانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی کیا قیمت ہے۔ اس نے تمام اشیاء کی تفصیل لکھ کر اس کے آگے ان کی قیمت بھی لکھ دی تھی۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ گوہر سوداگر نے ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکال کر ایمانت کے حوالے کی۔ ایمانت نے ان تھیلیوں کو الٹا کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کی اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کا کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی تھی اور ان میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑی۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسان نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دی اور انہیں تخت پر رکھنے لگا۔ ایک بات دیکھ کر ایمانت سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچھا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایمانت اسے دیکھ رہا ہے۔ ایمانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے اپنا اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنی دکان میں نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب 5 اشرفیوں کی تھیلیاں گن لی تو ایمانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید اشرفی کو چھپانے گیا ہو۔ ایک مرتبہ پھر ایمانت کو اس کی حرکت پر افسوس ہوا۔ وہ تو اسے ایک بہت ہی اچھا اور ہاتھ کا صاف لڑکا سمجھتا تھا، مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ ایمانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ ایمانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ مقصود جلدی سے ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے گلاسوں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ ایمانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایمانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظر بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایمانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اچانک ایمانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دست بھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے ایمانت بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا،
احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز سوداگر ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا ہو گیا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکی تلواریں دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر بھی غصے سے لال بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا، جناب آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔ آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گوہر سوداگر کی دی ہوئی ایک اشرفی تھیلی سے نکالی اور اسے زمین کے ساتھ گھسا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پتل کی دھات نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ بھی سب کی سب نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر گوہر سوداگر بھی گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلاموں سے کہا کہ امانت کا سارا سامان اونٹوں سے اتار کر واپس دکان میں رکھوائیں، اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ امانت بہت خوش ہوا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھی تو تھن کی طرح کی آواز آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تانبے اور پتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں آتی ہیں۔ اشرفیاں زمین پر گرے تو ان کی آواز دوسری ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے سے آواز میں کھٹک نہیں ہوتی جیسے پتل کے سکوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اس وقت شک سا ہوا۔ میں سب کی آنکھ بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پتل کی دھات دکھائی دی، جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں۔ انہیں کتنا ہی گھس لیں ان کی پلاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا بھاگا داروغہ جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کر مجھے شاباش دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نوسر باز کو پکڑ سکیں۔ احسان، میں تمہارا مشکوک ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چلاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ بات سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت و احسان سے بہت خوش تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس نے ناحق اس پر شک کیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10-10 درہم دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے، یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور جو جی میں آئے وہ کھانا پینا۔ دونوں لڑکے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امانت کی دکان میں شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور قاضی صاحب نے اس سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے اور اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ احسان تھا تو بچہ ہی قاضی کا نام سن کر گھبرا گیا، مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔
ایمانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ گور سوداگر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ ایمانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر ایمانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر ایمانت کی دکان پر کام کرنے کی بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ ایمانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان دونوں کو بھی غلے کا کاروبار کروا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے ایمانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھول دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ ایمانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ ایمانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور یہ تعلیم ہی ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔